حضرت اویس کرنی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت رحمت للعالمین فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست حضرت اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی شکلیں خواجہ اویس کرنی جیسی ہوں گی، اور ان کے جلوس میں خواجہ صاحب کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہ پائے گا کہ اصل خواجہ کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت میں بھی ان کو غیروں کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی طرح ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ خواجہ اویس کرنی کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کرام نے کسی نے بھی ان کو نہیں دیکھا۔ خواجہ اویس کرنی طلوع اسلام سے پہلے اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ خواجہ صاحب اہل طفولیت میں ہی والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت کرنی پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اس اجرت سے اپنا اور اپنی ضعیفہ اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی سی رقم بچتی اس کو آپ لوگوں میں تقسیم کیا کرتے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب آپ نے اسلام اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر نور ہدایت کی شمع ہدایت تو خدا نے پہلے سے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت کے اشاعت اسلام نے شمع ہدایت کو ضلع بخشی۔ آپ رحمت للعالمین کے دیوانے اور شہدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا ہے، اور یہ خدا کی رحمت و فضل کا اعزاز ہے کہ وہ میرا نادنین عاشق و صادق بن گیا۔ خواجہ اویس کرنی کو قرب رسول اور دیدار حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کی چشم باطنی کے اشارے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجہ تھیں کہ خواجہ صاحب کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھی، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، دوسرے ان پر ہر وقت وجد طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواجہ صاحب کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میری چشم باطنی کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ مدینے آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 داس شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر عاشق رسول نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا، اور ان کو دنیا حضرت خواجہ اویس کرنی کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ اویس کرنی فرماتے ہیں، جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں تو مجھے یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ پیارے آقا کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر آپ کی موافقت نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے پہلے ایک دانت توڑا، پھر مجھے خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر میں نے دوسرا توڑ دیا، پھر تیسرا توڑ دیا۔ غرض کے جوں جوں جنون منافقت شدت اختیار کرتا گیا، میں دانت توڑتا چلا گیا حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے کیلے کا درخت پیدا کیا، کیونکہ ٹوٹے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم کیلوں کے اور کوئی چیز کھانا ممکن نہ تھی۔